اللہ کہے گا قیامت کے دن میں رمضان کے مہینے میں اپنی جنت لٹا رہا تھا، او میری بندیوں تم کہاں تھی؟ تم جواب دینا میں شاپنگ کر رہی تھی، عید کے دن کا سوٹ خرید رہی تھی، عید کے باسی کا دن، عید کے تیسرے دن کا سوٹ اور عید کے چوتھے دن کا بھی سوٹ میں خرید رہی تھی۔ اب مارکیٹ میں جاؤ گے نا کل کے بعد اب پتا چلے گا کہ عید مردوں کے لیے ہے ہی نہیں، ساری عید عورتوں ہی کے لیے ہے۔ عید کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ۔ میری بہنوں، عید کے دوسرے دن دوسرا سوٹ پہننے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہاری فلسطین کی ماؤں کے پاس اس وقت اپنے بچوں کو کفنانے کے لیے کفن بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لینا۔ میری بہنوں، جب عید کے تیسرے دن تیسرا سوٹ پہنو تو یہ بھی سوچ لینا کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والے پڑوسی کے نے اپنے کپڑے تو خود پرانے پہنے لیکن اپنے بچوں کو قرض لے کر اس نے اپنے بچوں کو کپڑا دلایا ہے۔ تم چوتھے دن جب چوتھا سوٹ پہنو تو یہ سوچ لینا کہ کتنی فلسطین کی تمہاری بہنیں اور تمہاری مائیں ایسی ہیں کہ جن کے بچوں کو بغیر کفن کے ایسے ہی ایک گڑھا کھود کے گاڑ دیا گیا، ان کو پہننے کے لیے کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ تمام چیزیں سوچ کر اس کے بعد عید منانا، عید کے دوسرے دن کا دوسرا سوٹ اور تیسرے دن کا تیسرا سوٹ پہننا، اور پہننے سے پہلے اپنی فلسطین کی ماں اور بہنوں کو ضرور یاد کر لینا۔ پچھلی سال کا واقعہ اٹھاؤ، فلسطین کا ایک آدمی سعودیہ کے امام حرم سے سوال کر رہا ہے، اور سوال عربی میں کرتے ہوئے کہتا ہے، اور اس نے جب پوچھا کہ امام صاحب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور پینے کو کچھ نہیں ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کھجور کھا کر میں نے سحری کر لی، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہوتا ہے، اے امام صاحب کیا میں نیت سے اگر افطار کروں تو کیا میرا روزہ افطار ہو جائے گا؟ یا کبھی میرے پاس افطاری کے لیے کھجور ہو جاتا ہے لیکن سحری کے لیے پانی گئے گھوٹ بھی نہیں ہوتا، تو کیا میں اگر نیت سے سحری کر لوں تو کیا سحری ہو جائے گی؟ میرے بھائیو، ان جملوں نے امام حرم کے آنکھوں میں آنسو لا دیے اور وہ رونے پر مجبور ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو آدمی کو بلا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حرم کے پاس تیرے سوال کا جواب نہیں ہے، تیرا انعام اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ میری ماں اور بہنوں سوچو، اور میرے بھائیوں سوچو کہ ان حالات میں بھی فلسطین کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی فلسطین کے لوگ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کیا ان کا ہمدرد نہیں بننا چاہیے؟ کیا ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھ سکتے ہیں؟ قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ انسانیت کے ناطے سے کیا یہ باتیں ہمیں اور آپ کے جسم کو نہیں چبو رہی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ